نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق خاص کے ساتھ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں. حالات و واقعات کے تناظر میں موضوع بڑا ہٹ جاتا ہے، مگر کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام کا جو بچپن میں ہے اسی کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہوئی ہے، آج پھر ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بچپن کے معجزات، قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتیں ہیں کہ جن کے بچپن کے کچھ چند معجزات ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا اپنے جھولے کے اندر، پنگوڑے کے اندر کلام کرنا، لوگوں کا تعجب کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا وہ معجزہ، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی توحید کے قائل. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بچپن میں عقل، دانشمندی بڑی مشہور تھی. چھوٹے جب 4-5 سال کے بچے تھے تو اپنے والد محترم ان کو ان کے بعد فیصلوں پر ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یہ فیصلہ اگر آپ ایسے نہیں تو ایسے کر دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو بعد ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن کے اندر یہ گمان آتا ہے، خیال آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اس طرح کے معجزات نہیں ہیں. یاد رکھ لیں کہ یہ باتیں شاید میں نے پہلے بھی کبھی کی ہوں کہ ایک جو فرض ہے نا، فرض وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے، وہ قرض ہے، وہ آپ نے دینا ہی دینا. تو
محبت میں جب مجبوری آ جاتی ہے نا، پھر وہ محبت نہیں رہتی۔ محبت میں جب مجبوری آ جائے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ بھی آپ بیمار ہیں نا، سر میں شدید درد ہے، نماز کا ٹائم ہے، نفس نہیں چاہ رہا کہ کھڑے ہوا جائے، دل کیا جائے، مگر حکم یہ ہے کہ جب تک آپ بے ہوش نہیں ہو جاتے، وہ بھی کم از کم 5 دن، تو نماز کوئی ساقط نہیں ہوتی آپ سے، اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ دل نہیں چاہ رہا آپ کا اٹھنے کو، پڑھنے کو کر رہا، مگر فرض ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا، مالک نے فرض کی ہوئی۔ لیکن جب محبت آ جاتی ہے نا، محبت، تو محبت کا تعلق عقل کے ساتھ پھر رہتا نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست دل کے ساتھ ہو جاتا۔ تو دل میں مجبوریاں نہیں آتی۔ بات میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک کی اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ وہ جو محبت ہے، وہ ایسی ہے کہ نہ تو اس خالق سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت کر سکتا ہے، پھر اللہ نے اپنے اس محبوب سے جو محبت کی ہے اس نے کوئی حد رہنے ہی نہیں دی، بیچ میں حدیں ہی ختم کر دی، توڑ دی۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی معجزات، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، یہ ہے کہ لمحہ لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا معجزات کے ساتھ بھرا پڑا ہے، مگر اس مالک نے قرآن پاک کے اندر ما سوائے 1-2 معجزے کے، وہ بھی صرف اشاراتاً بیان کیے۔ کیوں؟ اس رب کو محبت تھی، اپنے محبوب کی وہ معرفت بھی انہی کو ہی دینا چاہتا ہے جو اس سے محبت کریں۔ بغیر محبت کے تو یاد رکھیں آپ کو کسی بھی چیز کی معرفت نہیں، معرفت کہتے ہیں پہچان کی، پہچان کو، تو کسی بھی چیز کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس چیز کے ساتھ آپ کی محبت کا ہونا لازم ہے۔ اب سائنٹسٹ دیکھ لیں آپ، کوئی فزکس میں ہے آگے جا رہا ہے، کوئی کیمسٹری میں ہے، کوئی بایو کیم میں ہے، کوئی باٹنی میں، اب آگے ہزارہ شعبہ جات، جس کی جس چیز کے ساتھ زیادہ محبت ہے پھر وہ اس کی کھوج لگاتا۔ بغیر محبت کے اس کی جو کھوج ہے، اس کی معرفت ہے، وہ کسی بھی چیز کی نہیں انسان کو مل سکتی۔ تو جب دنیا کی کسی چیز کی معرفت بغیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو جس کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا، اس کی معرفت وہ بغیر محبت کے کسی کو کیسے دے؟ نہیں دیتا، اس کا اصول نہیں ہے، رول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت جو اہل محبت ہیں انہی کو ہی ملتی ہے، اور آقا کی معرفت کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر پیدا ہوئے، بلکہ اس کو بھی چھوڑیں، جب سے اس مالک کائنات نے اپنے اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح سے بھی قبل، جب اب اس مالک نے اپنے محبوب کو نبوت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تب سے لے کر آج تک ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو
اس مالک کی ذات گرامی کے محبوب کو انسان بے مثال نہیں، بے مثالی میں باکمال سمجھے تو سمجھ آتی، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو ہے نا کہ بات جس کی سوچ جو بغیر محبت کے ہیں، جو بالکل محبت سے خالی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا اور دیگر کافر آتے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر آپ پلے ہیں، یہاں ہی بڑے ہیں، ادھر ہی آپ نے ہمارے ساتھ سارا کچھ آپ نے وقت گزارا ہے، تو ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ بس آپ ان کو اتنا ہی کہتے، انما انا بشر مثلکم، بس تمہاری مثل بشر، محبت سے خالی تھے۔ اب محبت والے آئے، ابو بکر آئے، کچھ بھی سوال ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ابو بکر کو کہہ دیا افضل البشر بعد الانبیاء، اسے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ محبت والے آئے تو یہ کہتے، بغض والے آئے تو کہتے تمہاری طرح ہی۔ پھر اور طبقہ آیا جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صرف اعمال سے محبت کی، نماز سے محبت ہے، صدقہ و خیرات سے محبت، مگر ایک طبقہ اللہ پاک نے وہ بھی رکھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی ذات سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت نہیں کرتے۔ تو وہ جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں کہ آقا کے بچپن کو بھی جاننا چاہتے ہیں، میرے محبوب کیسے گلیوں میں چلتے تھے، میرے محبوب کیسے خرام ناز کیا کرتے تھے، بھی کوئی سوچے یہ کیسے ہے، اس رب سے ہی پوچھ لیں۔ بھی کسی اور نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ جب تو لیٹا ہے مجھے تیرے لیٹنے کی قسم، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے اے ابراہیم یا اے فلاں، ہر ایک سے پیار تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کسی اور نبی کے ساتھ پیار نہیں تھا، نہیں، ہر ایک کو ان کے رتبے کے مطابق مالک نے درجے عطا کیے، مگر میں کہہ رہا ہوں یہ محبت کچھ خاص قسم کی تھی، ایسی خاص تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں محبوب چادر لے لے اوپر، رب اسے بھی کہتے یا ایھا المدثر، چادروں سے بھی کوئی محبت کرتا، محبوب تیری چادر لینے کی قسم۔ پھر وہ دیکھیں نا محبوب جس گھوڑے پر سوار ہو کے جہاد میں جائے، رب کہے مجھے ان کی بھی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ محبوب آپ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں جاتے ہیں مجھے ان کی بھی قسم، محبوب ان گھوڑوں کے پاؤں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں، ریت اڑتی ہے، اس کی بھی قسم، اے محبوب پھر جب آپ کسی پر حملہ کرتے ہیں اس کی بھی قسم، اے محبوب وہ تو وہ رہے تیرے سارے یاروں کی بھی قسم۔ یہ کیا ہے؟ اگر سمجھا جائے بھی محبت ہے کچھ نہیں یا ان سے کچھ ملتا نہیں، اس رب سے پوچھ لیں کہ باری تعالیٰ تو یہ سارے کام کر کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ ان ساری باتوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب کی معرفت چاہتے ہو تو لازوال محبت کرو، پھر اس کی معرفت تمہیں مل جائے گی۔ جنہوں نے لازوال محبت کی پھر وہ بس یہی کہتے تھے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولنا، بس پھر وہ یہ کہتے
خاموش رہوں اگر میں تو سب کچھ تو ہی ہے، اور اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بس یہ لازوال محبت۔ بلکہ موضوع یہ نہیں تھا، تھوڑی سی بات سمجھانی تھی کہ ہم یہ بار بار جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے من میں خیال آ جائے، تیسرا چوتھا جمعہ ہے آپ حضور کے بچپن کو ہی بیان کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے کیا ہے؟ بھئی رب سے پوچھ لیں، اس نے سارا کچھ کیوں بیان کیا۔ حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور کی بارگاہ میں، امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کو امام ابن عساکر نے بھی نقل کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس نا آپ پر جو ایمان لایا ہوں، میں تو بس وہ جو بچپن کی آپ کی حالت تھی نا اس کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کوئی عام نہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی، سب نے بڑے اٹینٹیو ہو گئے، یہ کیا بات ہونے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا چچا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں آپ کے گھر میں آیا، آپ 2-3 سال کے بچے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، گھر میں آیا، پنگھوڑے میں آپ لیٹے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا، اور ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو، ننھے ہاتھوں کو کبھی آپ ایسے ہلاتے کبھی ایسے ہلاتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں چچا پھر میں نے جب آسمان پہ غور سے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، کبھی چاند ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، کہ میں بڑا حیران تھا کہ چاند آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کیوں کر رہا ہے۔ آقا کیونکہ پاس کھلانے والا کوئی نہیں تھا، کھلانے والا کوئی نہیں تھا، تو بس جب میں نے غور سے دیکھا پیارے، اے میرے محبوب، جدھر جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر ادھر حرکت کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا، تو صحابہ اکرام سے آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگی ہوگی، کہاں؟ فرمایا مگر میں یہی دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ اللہ کے کوئی مقرب بندے ہیں کہ جن کے اشاروں پر چاند حرکت کر جاتا ہے۔ فرمایا چچا آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ عرض کیا حضور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب میں پنگھوڑے میں تھا، اور یاد رکھ لیں بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں غلط نہ ہوں تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق ہے کہ نہیں ہے، بلکہ کسی ایک میں ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا، بلکہ حدیث مبارکہ کنفرم ہے، اگر پھر بھی کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو وہ میں دے دوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا چچا وہ جو سجدے میں جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، میں جب اپنے پنگھوڑے کے اندر تھا تو خدا کی عزت کی قسم، جس مالک نے مجھے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا ہے، وہ جو سجدے میں جا کر اللہ کی حمد کرتا تھا، میں جب اپنے پنگھوڑے میں ہوتا تھا اس کی آواز کو بھی وہاں سنا کرتا۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو نعیم نے نقل کیا کہ حضرت عباس نے جب یہ کہا آقا میں نے جب دیکھا کہ آپ بچپن میں تھے
تو جدھر جدھر آپ کی انگلیاں جاتی تھی چاند حرکت کرتا تھا، بڑی عجیب بات تھی۔ فرمایا چچا اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ایک خاص بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لیں کہ علم کی انتہا یہ تقدیر ہے۔ علم کی انتہا کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اور تقدیریں کہاں لکھی جاتی ہیں؟ نہیں پتا، لوح محفوظ پر اس مالک نے لکھ رکھا ہے۔ اب علم کی انتہا تقدیر لکھی کہاں جاتی ہے؟ لوح محفوظ پر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا خدا کی عزت کی قسم، جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا اس وقت لوح محفوظ پر جو تقدیر کا قلم چلتا تھا، اے میرے چچا میں اس کی آواز بھی ماں کے بطن میں محسوس کیا کرتا۔ کہاں لوح محفوظ، کہاں گنبد خضرا؟ فاصلہ وہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ؟ جو نبی اپنی ماں کے بطن میں یہ سارا کچھ سن سکتا تھا، آج اس نبی کو کیا ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہمارا درود سلام نہ سن سکے۔ مسند ابو داؤد شریف کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر بغیر توجہ کے درود اور سلام پڑھے وہ فرشتے پہنچاتے، اور جو توجہ کے ساتھ پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، پھر بات پھر وہی محبت کی آ گئی۔ معرفت بغیر محبت کے مل نہیں سکتی۔ یہ تو مجنوں کو نہیں ملی تھی، دنیا کی ایک محبت وہ اسے نہیں ملی تھی۔ دیکھیے نا زلیخا، جب اس نے اپنی خواہشات کو سامنے رکھا تباہ ہو گئی۔ جب محبت میں آئی، توبہ کی، کامل محبت میں آئی تو پھر کیا تھا؟ پھر راتوں کو سویا نہ کر۔ کیوں؟ محبت میں آئی تو اسے معرفت مل گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کا سلام میں خود سنتا بھی ہوں اور آگے اس کا جواب بھی دیتا۔ بحیرہ راہب کا میں نے واقعہ سنانا تھا، بڑا خوبصورت تھا، وہ کافی تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا کیونکہ ٹائم اینڈ ہو گیا ہے۔ اس اتنا ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے 2-3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گئے۔ تو سلام سے بات شروع ہوگی تو ایسے میں نے کہا چلو بتاتا چلو، ان کے ساتھ گئے کسی سفر پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جا کے لیٹ گئے، آرام کیا۔ جب لیٹ گئے آرام کیا، تھوڑی دیر کے بعد سورج نے اپنی رخ چینج کیا، حضور کے چہرہ مبارک پر دھوپ آئی۔ تو ساتھ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، جو پاس درخت تھا نا جس کے سامنے، جس کی پہلے اوٹ میں سورج تھا، وہ ایسے ہلا، وہ چرا، اس کے بعد پھر وہ ہلا، اس کی جو جڑیں تھی باہر آئیں، وہ چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے پاس آ گیا۔ اس نے پھر وہاں پہ آ کے اپنا سایہ کر دیا۔ جب سایہ کیا، سورج غروب ہونے لگا، سورج نے اپنا رخ چینج کیا، پھر وہاں سے اس کی روشنی، دھوپ آنا ختم ہو گئی، تو پھر وہ واپس چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بیدار ہوئے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب واقعہ دیکھا، ایسے ہوا۔ اب آگے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں ایسے ہوا ہے۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، اس کی آواز میں سن رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آواز تھی؟ فرمایا وہ کھڑے ہو کر مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ بھئی یہ تو درود و سلام جو پڑھیں حضور ضرور سنتے ہیں، اس سے پھر ایک تعلق پختہ ہوتا ہے۔
تعلق پختہ ہوتا ہے۔ اب روز مسجد آتے ہیں، اب دیکھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سلام لیتے ہیں، تعلق پہچان انہی کی بنتی ہے۔ جو سلام نہ پڑھیں نہ لیں، انہی کا تعلق پختہ نہیں ہو سکتا، بحال نہیں ہو سکتا۔ تو تعلق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ پختہ کرنے کے لیے لازم ہے، بالخصوص اس صدی کے اندر جہاں پہ ویسے ہی ہمارا دین سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تو لازم ہے ہر شخص درود و سلام پڑھ کے جایا کرے۔